الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جس قدر بھی اظہار مسرت کیا جائے کم ہے. جتنی بھی عقیدت کا مظاہرہ ہو حق ادا نہ ہوگا کہ آپ کی ولادت اس صبح سعادت کا طلوع تھی جس نے مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی. وہ شمس الضحیٰ جس کی تابعیانیوں نے شرک و ضلالت کی طویل رات کو ختم کیا. وہ بدر الدجا جس سے عدل و انصاف کی روشنی پھیلی اور ظلم و استبداد کے قدیم نظام کو پیغام رحیل ملا. وہی انسانیت کے محسن اعظم ہیں, وہی رحمت للعالمین ہیں, وہی ختم المرسلین ہیں, وہی سید البشر ہیں, وہی خلیل اللہ کی دعا ہیں اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت ہے. وہی جن پر کلیم اللہ علیہ السلام نے رشک کیا. وہی صاحب لواء الحمد ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کے سائے میں جگہ پانے کی تمنا رکھتے ہیں. وہی صاحب حوض کوثر ہیں جس میں سے ایک جام پینا ہماری سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہے. وہی ہیں جن کی شفاعت کی امید ہم جیتے ہیں. وہی کہ انسانیت کو ان کی ضرورت تھی. وہی کہ انسانیت جن کی منتظر تھی. وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک گوشہ روشن ہے اور وہی جن کی سیرت طیبہ کا ایک لمحہ ہمارے لیے جو ہے قدوہ اور نمونہ ہے. وہی جن کا لایا ہوا نظام سب سے اکمل, سب سے جامع, سب سے بہترین اور جن کا طریقہ عبادت سب سے ممتاز, سب سے منفرد اور سب سے بہترین, جن کی نظیر انسانوں میں نہیں. وہی جن کی مثال رہنماؤں, پیشواؤں اور آقاؤں میں نہیں. وہی جن کا ہمسر انبیاء اور رسل میں نہیں. یہاں ایک لمحہ ٹھہری اور سوچئے. وہی سید الاولین والآخرین جن کی نظیر انسانوں میں نہیں, جن کی مثال رہنماؤں اور پیشواؤں میں نہیں, جن کا ہمسر انبیاء اور رسل میں نہیں. کیا انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا انداز سب سے جدا گانا اور ممتاز نہ ہوگا؟ کیوں نہیں؟ جس طرح وہ خود بے نظیر بے مثال ہیں, اسی طرح ان کی ولادت پر اظہار مسرت اور خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ بھی سب سے الگ ہونا چاہیے. وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بعد اپنی ولادت نہیں منایا کرتے تھے بلکہ ہر ہفتے ہی منایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن میں پیدا ہوا تو سوموار کا روزہ رکھے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں شامل ہونا چاہتا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ سوموار کا روزہ رکھے. اور یہی وہ طریقہ سب سے ممتاز ہے جس پر ہم جو ہے, اور ایک مسلمان جو ہے اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پورا سال ہی ٹمٹماتی رہتی ہے. یہ نہیں کہ سال بعد حلوے کھائے, روشنیاں کیں اور کمکمے برقی لگائے اور بعد میں نہ اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نہ آپ کے طریقے کے مطابق زندگی ہے. تو نماز پڑھو, سید الساجدین کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں آپ کے سنت کے مطابق, اور حج کریں آپ کے طریقے کے مطابق, اور زندگی کے اپنے ہر گوشے میں زندگی کو نبی علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ کی تابعیانیوں سے منور کر لیں. اگر کوئی باپ ہے تو فاطمہ زہرا کے ابا کو دیکھے, بیٹا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھے, بھائی ہے تو علی اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی کو دیکھے, بھتیجا ہے تو حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھتیجے کو دیکھے, خاوند ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے خاوند کو دیکھے. اگر کوئی جرنیل ہے تو بدر و حنین اور خندق کے سالار کو دیکھے, اگر فاتح ہے تو فاتح مکہ کو دیکھے, اور اگر کہیں مارکے کے اندر نقصان ہوا ہے تو احد و حنین کا نقشہ دیکھے, اور اگر میدان کارزار میں ہے
تو بدر و حنین کا میدان دیکھے، صلح ہے تو صلح حدیبیہ کو دیکھے، اگر کوئی حکمران ہے تو وادی بطحا کے حکمران کو دیکھے۔ اگر تمہاری زندگی کے کسی گوشہ میں بھی اسوہ حسنہ کا نمونہ نظر نہیں آتا، تم اس کی ہمت نہ پاؤ تو بلکہ کہیں رسم و رواج آڑے آئیں، کہیں شرم و حیا قدم پکڑ لے، کہیں ترقی پسندی کا شوق لے اڑے، بلکہ تمہاری حیات کا ایک ایک لمحہ آپ کے حکام کی خلاف ورزی میں گزرتا ہو، تجارت میں ایمانداری کا نام نہ ہو، امانت میں کے نام سے بھی واقفیت نہ ہو، تولو تو ڈنڈی مارو، ماپو تو پیمانہ ناقص لے کر، فیصلہ کرو تو عدل انصاف کے تمام تقاضوں کو پس پشت ڈال دو، تو پھر ایسی شکل میں یہ میلاد منانا، یہ برقی کمکمیں جلانا اور آپ کی حمد و ثنا میں بڑی بڑی نعتیں پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اقبال نے عربی میں فارسی میں یہ شعر کہے ہیں، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھیجتا ہوں تو میرا وجود شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ عشق کہتا ہے تو غیر کا محکوم ہے اور تیرا سینہ مندر کی طرح مورتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ جب تک تیری زندگی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں ہے تو اپنی ناپاک زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لا کر اسے آلودہ نہ کر۔ شاید کوئی کہے کہ جب تمام اقوام عالم اپنے پیشواؤں کے جنم دن مناتی ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ان خطوط پر سوچنے والوں نے غور نہیں کیا کہ غیر قومیں اگر ایسا کرتی ہیں تو وہ مجبور و معذور ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اپنے زعماء پیشواؤں کی یاد زندہ رکھنے کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے اور ان سے اظہار محبت کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی کوئی مجبوری نہیں اس امت کو، کیونکہ آپ ہمارے لیے ایسا اسوہ نمونہ اور روشنی کا مینار چھوڑ گئے ہیں جس کی لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اور ان کی یاد زندہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم خود کو سیرت طیبہ کی روشنی سے منور کریں، اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ کا رنگ و بو پیدا کریں، ہمارے سیرت و کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا جو ہے وہ مظہر نظر آئے، اس قدر واضح نظر آئے کہ دیکھنے والا ہی اور معاملہ کرنے والا معاملہ کرتے ہی جان جائے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، ہمارے لیل و نہار، ہمارے شب و روز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا کھانا پینا، ہماری عبادت ریاضت، ہمارے سفر، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اور یہی اصل وہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے مجھ سے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو آپ کی جو محبت ہے، آپ پہ درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں۔ ہم تو ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، 5 وقت فرض نمازوں میں اللہم صلی علی محمد درود پڑھتے ہیں، ہماری نماز نہیں قبول ہوتی اگر درود نہ پڑھیں۔ ہمیں اور کوئی شاید ہی ایسا کوئی مسلمان ہو جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، اس وقت تک کسی کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والد سے بھی بڑھ کر، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کس سے ہو؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تقاضا کیا ہے محبت کا؟ یہ جو جشن منانا اور دیگیں پکانا نہیں، آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں ڈھالنا، اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا، یہ ہے وہ تقاضا محبت کا، یہ وہ انداز ہے محبت کا، یہ ہے وہ روزہ رکھنے والے سوموار کو، یہ منانے والے ہیں میلاد کو۔ بس اصلی محبت جو ہے آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سنت پہ چلنے کی
توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ہمیں ہمارے نصیبے میں کر دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔